بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیور ویژن 360 کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے زندگی گزارنے کے رہنما اصول۔ اس میں ہم ان چند چیزوں کا جائزہ لیں گے جس سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے رہنما اصول میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے انفرادی معاملات کو درست رکھنا۔ جیسے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی سے تعلقات صحیح رکھتے ہیں تو اس کی دو قسم ہو سکتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں زیادہ تر جو پڑوس میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ان سے زیادہ تر تعلق ویسا نہیں ہوتا جیسے چند سال یا 10-20 سال پہلے جیسے پڑوسیوں کے خیال رکھا جاتا تھا، پڑوسوں کے حقوق ادا کیے جاتے تھے۔ آج کل خاص طور پہ شہری زندگی میں لا تعلقی ایک نظر آتی ہے واضح طور پہ، کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پڑوس میں رہنے والا کون ہے۔ تو اس صورت میں انفرادی معاملات میں یہ چیز آئے گی کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے شخص کو کچھ ذہنی تکلیف پہنچے، ناگواری ہو، اس کے لیے ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ تو یہ انفرادی معاملات کو درست رکھنے میں ایک مثال کے طور پہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جس پڑوسی سے ہمارا کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اتنا تو ضرور کرنا ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کے لیے ناگواری کا سبب نہ بنے۔ اور دوسری چیز یہی کہ پڑوسی کے حقوق میں اگر ہمارا ان سے میل جول ہے، اگر ہم ان سے ڈیلی بیس پہ ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں ہم ساری چیزوں کا خیال رکھیں اور جو بھی ان کے حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں۔ یہ ہے انفرادی معاملات کو درست رکھنا۔ اس کے ساتھ جو دوسری ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے معاشرے کی بہتری کے لیے فعال کردار ادا کرنا۔ اپنے محلے میں، اپنے یعنی کالونی کہیں، ٹاؤن کہیں، گاؤں، شہر، جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں، جس ملک کے ہم شہری ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک بہتر معاشرے کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں صرف خامی، نقص اور غلطی کی نشاندہی نہیں کرنی بلکہ عملی طور پہ وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے جو ہمارے لیے ممکن ہو، یعنی کہ اپنی استطاعت، توفیق، صلاحیت کے مطابق ہم نے بہترین کام کر کے ایک بہترین معاشرہ بنانے کی کوشش کرنی ہے عملی طور پہ۔ یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیاوی معاملات ہمارے جو بھی ہے، لین دین جس سے بھی ہوتا ہے، اس کو ہم نے دین کے تابع رکھنا ہے۔ کوئی چیز ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم یہ سمجھیں کہ شاید اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ ایز اے مسلم ہمارا کوئی بھی عمل ہے انفرادی یا اجتماعی، وہ بے شک بظاہر دنیاوی معاملات میں ہو، دنیاوی معاملہ نظر آتا ہو، لیکن وہ دین کے تابع ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دینی خدمات جو ہم نے کرنی ہے اس کو ذمہ داری سمجھ کر ہم نے انجام دینا ہے، صرف ثواب کے لیے نہیں کرنا۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ صرف ثواب کے لیے نہ ہو، صرف ہمدردی کے لیے نہ ہو، صرف اظہار یکجہتی کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر انجام دینا ہے۔ کسی کے بھی ہم کام آئیں، کسی کی ہم مالی معاونت کریں، کسی کی مثبت سوچ کے لیے ہم کوئی کردار ادا کریں، تو وہ ہم نے صرف ثواب کے لیے نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ اس آڈیو ویڈیو کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ آڈیو ویڈیو صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ کوئی سنے، اس کو فائدہ ہو، یا ویڈیو بنانے والے کو فائدہ ہو اور ثواب ملے ویڈیو بنانے والے کو یا سننے والے کو، تو یہ محدود سوچ ہے۔ یہ اصل میں ایک ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے لیے ایسی بات کریں، ایسی کاوش کریں کہ جس سے ہماری انفرادی زندگی پہ بہتری آئے، اجتماعی زندگی میں بہتری آئے، دوسروں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو یہ دینی خدمت جو ہے یہ ذمہ داری ہے۔ ثواب تو اس میں ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن ہم نے صرف ثواب کے لیے ایسا کام نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنا فرض سمجھ کے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو انجام دینا ہے۔ ویڈیو بنانا یا سننا، دونوں میں ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمیں طبقاتی کشمکش سے حت المقدور بچنا ہے۔ جو چیز بھی معاشرے میں ایک بے چینی کا سبب بنتی ہے، افراتفری کا سبب بنتی ہے، طبقاتی کشمکش کو جنم دیتی ہے، وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا امکان بھی ہو، اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہماری ایک اور ذمہ داری ہے۔
اور اب اگر ہم ان ساری چیزوں کا خلاصہ بتائیں، پہلے جو ہم نے ابھی تک 4 یا 5 پوائنٹ پہ بات کی ہے، تو اس کا خلاصہ ایک لائن میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے شر سے دنیا کو محفوظ رکھنا ہے، کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری سوچ سے کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ چھوٹی نہ بڑی۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے آج کی ویڈیو کے لحاظ سے کہ ہم نے اعتدال پسندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جو ہماری زندگی ہو اس میں انتہا پسندی نہ ہو، ایک اعتدال پسندی سے ہم نے ایک بات کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اپنی بات کسی پہ مسلط کر کے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بس یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو یہ جو ہے نا کسی فرقے کو، کسی مسلک کو کسی دوسرے پہ مسلط کرنا اور یہ کہنا کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اسی میں واحد نجات ہے، یہی کشتی نوح ہے، اس میں نہیں آئیں گے، یہ نہیں کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، فلاں سے تعلق نہیں ہوگا، فلاں سے محبت نہیں ہوگی تو بس اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی شرائط لگانا اللہ کی جو ایک حاکمیت ہے اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ جسے چاہے معاف کرے، اللہ جسے چاہے معاف نہ کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک اعتدال پسندی سے زندگی گزارنی ہے، اپنا موقف جو بھی ہمارا ہو اسے بھی اعتدال پسندی سے اختیار کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا میسیج ہے کہ ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو اور کسی کی ناگواری کا سبب نہ بنے۔ اگر یہ میسیج آپ کو پسند آیا تو اس سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کا جائزہ لیں۔ اسی طرح مثبت سوچ کے لیے مختلف ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں، اگر وہ آپ کو پسند آئیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔